اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ تحقیق حق چاریار، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ، سیدی مرشدی یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، نعرہ حیدری یا علی، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب زندہ باد، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مسلمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ پیغام اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اللہ کے حبیب نے اپنے تمام غلاموں کو فرمایا کہ میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں بھی وصال پاؤں گا، میری بھی روح پرواز ہوگی، میرا بھی جسم ساکن ہوگا اور میں بھی پردے میں جاؤں گا۔ تو مسلمان ہر غلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہر غلام اس بات کو سن کے پریشان ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا غلاموں میں تمہارے درمیان دو رشتے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رشتہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، دوسرا مصطفیٰ کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہے وہ قد یکون اللہ ذو خطاب مبین ہے، جو میری طرف سے ہے وہ میری اہل بیت ہے۔ ان کے ساتھ جڑ جانا، ان کے ساتھ جڑ جانا، جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا وہ اللہ کے حبیب کے ساتھ جڑ گیا، قیامت کا روز حشر کا میدان ہوگا وہ میرے جھنڈے کے تھلے ہوگا۔ سبحان اللہ، مسلمان میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ دونوں رشتے تمہارے درمیان موجود ہیں۔ تو مسلمان اب کچھ دن گزرے تو میری آقا کا وصال ہو گیا۔ مسلمان جتنے غلام تھے وہ مصطفیٰ کا پتہ لینے آتے، اب یہ خبر جب نکلی تو ہر غلام اس بات پہ حیران تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل تھا۔ مسلمان ادھر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ادھر وہ غلام جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے زندگی بناتے، زندگی سنوارتے، ان کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ ایک ایک کو چن کے، ایک ایک ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں پکڑانے والے ہمارے آقا ہیں۔ سبحان اللہ، ہم کہاں تھے؟ ہمیں اللہ سے ملا دیا، ہمارا ہاتھ اس کائنات کے مالک کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہم تو سرعام نافرمانی ماننے تھے، ہمیں تو پتہ نہ تھا وہ کائنات کا مالک اوپر ہے۔ یہ اللہ کے حبیب ہیں جنہوں نے ہمیں زندگی بنانے کا، زندگی سنوارنے کا موقع دیا، ہماری زندگی کو بنایا، سنوارا، اور آج وہ ہستی ہم سے دور ہو گئی۔ خدا کی قسم جتنے غلام تھے اپنا اب سنبھالنا ان کے لیے مشکل تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنبھالنا اپنے آپ مشکل تھا۔ عرش پہ بھی غم ہے، فرش پہ بھی غم ہے، اللہ کے ملائکہ فرش پہ آ گئے، اب سب رو رہے ہیں۔ ایک وقت تو وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی، مسلمان عرش پہ خوشیاں تھی، فرش پہ انتظار تھا۔ آج
اوپر بھی غم ہے نیچے بھی غم ہے. وہ مدینے کی گلیاں سونی ہو گئی. ہر غلام مصطفیٰ کے غم میں رو رہا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈبل رشتہ تھا مصطفیٰ کے ساتھ. مسلمان سنبھالنا مشکل، ہر کوئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھال رہا ہے. ہر کوئی گلے لگ کے رو رہا ہے. مدینے کی گلیاں رو رہی ہیں، وہ نزدیک کے پہاڑ رو رہے ہیں، اللہ کے ملائکہ آنسو بہا رہے ہیں. مسلمان جو مصطفیٰ کا روشن چہرہ دیکھ کے ان کی صبح ہوتی، ان کی رات ہوتی، ان کی زندگی خوبصورت ہوتی، صرف اللہ کے حبیب کو دیکھ کے، ان قدموں میں بیٹھ کے، وہ پاک اور پاکیزہ گفتگو سن کے، خدا کی قسم یہ غلام ناز کرتے تو مصطفیٰ کے در پہ ناز کرتے، یہ ناز کرتے تو اللہ کے حبیب کی پاک اور پاکیزہ اس بولی پہ ناز کرتے. سبحان اللہ. اتنا اعلیٰ اخلاق، اتنی اعلیٰ مسلمان وہ شان پا کے آنے والے آج اس دنیا سے وصال پا گئے. خدا کی قسم غلاموں کے لیے سنبھالنا ناممکن تھا. ہر کوئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سنبھال رہا ہے. ان کے لیے یہ اتنا بڑا صدمہ تھا، اب زندہ رہنا بڑا مشکل تھا کہ مصطفیٰ کے بغیر کیسے زندہ رہی. ہر کوئی رو رہا ہے، ہر کوئی غم میں ہے. اپنے آپ کو سنبھالنا کسی کے لیے بھی ناممکن تھا، کسی کے پاس میں نہ تھا. مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت چپ رہتے، ہر وقت چپ رہتے. اکثر آقا کی یاد آتی روتے، قبر انور پہ آتے روتے. مسلمان آقا کے بغیر دل نہیں لگتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنا دیا گیا. اور آپ اکثر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہر کام میں، ہر جو بھی درمیان صلاح ہوتی، مشورہ ہوتا، ان میں شامل ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی، جو ان کی باتیں انہوں نے فرمائی، جیسے سے حکم دیے، اب بس یہ غلام وہی کر رہے ہیں جو میرے آقا نے فرمایا. بس اپنے آقا کے حکم کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے. تو مسلمان 2 سال 4 ماہ بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی وصال ہو گیا. ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین بنا دیا گیا. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ہر قدم عمر پاک کے ساتھ، ادھر حضرت علی شیر خدا بھی ساتھ. صرف ایک ہی بات ہے، قانون خدا کا، قانون مصطفیٰ کا ہونا چاہیے. مسلمان بس اور کوئی بات نہیں، قانون ہو تو خدا کا ہو، مصطفیٰ کا ہو. قد یاکم من اللہ نور کتاب مبین عام کی جا رہی ہے. اور مسلمان دور دور کے ملک فتح ہو رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور ہر کسی کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی. اور مسلمان یہ غلام مصطفیٰ کے جن کے بارے میں میرے آقا نے شاہ فرمایا، اشرف وشرف میں بھی جو 4 ہیں ان کا نام آتا ہے. میرے آقا نے شاہ فرمایا یہ جو بھی فرمائے وہ مانو. اور
بارے میں میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ان کی شان اور مقام یہ ہے کہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اب صرف خدا کا قانون مصطفیٰ کے قانون کو نافذ کیا جا رہا ہے، اور جو بڑے کافر بڑی طاقت رکھتے تھے ان کے ساتھ بھی سامنا ہو رہا ہے۔ ایک ہی پیغام قانون خدا کا قانون مصطفیٰ کا ہے، تو مسلمان بڑے ملک فتح ہوئے، بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، اور ہر قدم پہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر پاک کا ساتھ دیا۔ اور ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے کے آئے، تو آپ اکثر جو نمازیوں کی جو میں اتارے ہوتے تھے ان کو سیدھا فرماتے اور رات کو لمبا فرما دیتے ہیں۔ کوئی بھی نمازی اگر شامل ہونا چاہے تو آ جائے۔ تو مسلمان ایک بے ایمان ایسا بے ایمان اس نے عمر پاک پہ حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا، اور عمر پاک بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنا دیا گیا۔ مسلمان جب آپ امیر المومنین بنے تو ایک ہی فیصلہ کہ قانون خدا کا ہوگا، قانون مصطفیٰ کا ہوگا، بس سبحان اللہ۔ کسی اور کا قانون نہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمان عمر پاک کے دور میں کچھ ایسے علاقے تھے جو اپنے ایسے بھاگ گئے، دوبارہ ان کو فتح کیا۔ افریقہ سے لے کر مسلمان ایران تک، افغانستان تک دوبارہ علاقے جو تھے ان کو بھی فتح کیا، ان پہ بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور رات دن مسلمان آپ خدا کے قانون کے لیے، مصطفیٰ کے قانون کے لیے رات دن مصروف رہتے، اور یہ دیکھتے کسی کو کوئی تکلیف یا پریشانی تو نہیں، کوئی غریب کوئی یتیم آتا مسلمان اس کی مدد فرماتے، کوئی دکھی کو پریشان آتا اس کی مدد فرماتے، اور جتنے بھی آپ کے گورنر تھے سب کو حکم فرماتے کہ کوئی ایسا نہ ہو، کوئی پریشان ہو، مجھے کسی کے بارے میں بھی کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا کوئی امتی اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں جب وہ بھوکا سوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان رات دن محنت میں اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان جمعے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے وہ بھی ان کے دور میں شروع ہوئی، جو قرآن پاک رکوع آئی منزلیں آئیں وہ بھی ان کے ہی دور میں۔ مسلمان قرآن پاک ہدیہ کو من اللہ نور کتاب مبین 2 جلدوں کے درمیان آیا، وہ بھی ان کے دور میں، اور یہاں تک کہ آپ ہمیشہ اسی بات پہ رہتے کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، ڈرتے رہتے، اور ایک ہی دعا کرتے اس کی بارگاہ میں، اے کائنات کے مالک مجھ پہ راضی ہو جانا، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا عمل
میرے درمیان آ جائے جس پہ کوئی ایسی نافرمانی ہو جائے اپنے آپ کو صرف خدا کی بارگاہ میں رکھتے اور مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے قد یاکم من اللہ نور کتاب مبین پڑھتے مسلمان آپ حافظ قرآن بھی آپ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھتے بھی اتنی شان اتنا مقام وہ قرآن کو بھی آگے دروازے کو دستک دیتا تو مسلمان اٹھ کے اس کی بات کو سنتے اور بس یہی بات کس کائنات کا مالک راضی ہو جائے جو ذمہ داری مجھ پہ ڈالی گئی ہے میں صحیح طریقے سے ذمہ داری کا حق ادا کروں مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بس یہی فکر ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اور مصطفیٰ کا کوئی بھی امتی کہیں کوئی شکایت اللہ کی بارگاہ میں یا مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ کرتے اس کی عثمان کو پوچھو گی مجھے پوچھا جائے گا مسلمان زندگی گزارنا زندگی کو بنانا سنوارنا خدا کے قانون کو لے کے چلنا مصطفیٰ کے قانون کو لے کے چلنا صرف ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی شان ایسا مقام مسلمان ملک شام سے ایک مسلمان حضرت یہ شان کس کی ہے یہ مقام کس کا ہے وہ چل کے حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس آیا اس کی ہر بات کو سنا گیا اور مسلمان اس کی مدد کی گئی کوئی دور سے آ کے یہ کہے کہ میں خدا کا بھی گواہ ہوں مصطفیٰ کا بھی گواہ ہوں تو اس کی مدد کرتے اس کا ساتھ دیتے تو مسلمان آپ کے اوپر اس حد تک الزام تھے کہ ہر کوئی یہ کہتا کہ جتنے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنے رشتہ دار رکھے ہوئے ہیں اپنے تعلق والے بندے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو انعام بھی دیتے ہیں تو آپ اکثر فرماتے کہ یاد رکھو یہ میں نے نہیں رکھے ان اوتوں پہ عمر پاک نے میرے امیر المومنین بڑھنے سے پہلے سب کو رکھا ہوا ہے اور میں اگر کسی کو انعام دیتا ہوں یا کسی کو عطا دیتا ہوں تو اس قابل ہوتا ہے میں صرف خدا کا قانون چاہتا ہوں مصطفیٰ کا قانون چاہتا ہوں اور کوئی بات نہیں سبحان اللہ تو مسلمان اب ہر کوئی مسلمان آپ پہ متاثر تھا آپ پہ راضی تھا آپ اچھی ذمہ داری نبھا رہے تھے حضرت علی شیر خدا حضرت حسن ادھر امام حسین ہر وقت آپ ان کو ساتھ رکھتے ہر صلاح مشرے میں حضرت علی شیر خدا حضرت علی شیر خدا مشکل کشا آپ کے ساتھ ہوتے مسلمان کبھی بھی ایسا صلاح مشورہ نہیں جو علی پاک کے بغیر کیا جائے تو مسلمان اب کچھ ایسے بھی فرد تھے جو یہ نہیں چاہتے کہ آپ امیر المومنین رہو مسلمان نام کا تو وہ مسلمان تھا
اس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، لیکن سب کام اس کے کافروں جیسے تھے، یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ہر علاقے میں اس نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے خلاف دنیا کو کھڑا کر دیا۔ ان کے دلوں میں جو باتیں بٹھائیں مسلمان، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نفرت تھی، ایک بغاوت تھی، اور ہر بات وہ بڑے طریقے سے سمجھاتا۔ مسلمان لوگ بغاوت پہ آ گئے، ہر کسی کو بتاتا جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اپنوں کے ہیں، جو بھی مال آتا ہے وہ اپنوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ مسلمان جب یہ باتیں سنی تو ہر کوئی اس کی بات کو سچ سمجھتا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کچے مان والے تھے۔ آخر کار مسلمان، یہ مصر کی سرزمین ہے، یہ عراق کی سرزمین ہے، مسلمان یہ یہاں تک دور دور سے رہنے والوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیا، مدینے تک آ گیا۔ اب اس نے مدینے میں آ کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام بھیجا کہ آپ اپنی کرسی چھوڑ دیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کبھی میں چھوڑ نہیں سکتا، میں حق پہ ہوں۔ تو آپ فرماتے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قمیض تجھے پہنائی گئی ہے اس کو اتارنا نہ، کوئی گستاخ آئیں گے وہ تیری قمیض کو اتاریں گے، پر قمیض نہ اتارنا۔ تو میں نہیں اپنی جگہ پہ نہیں ہٹوں گا۔ مسلمان آپ بڑی جلدی سے حضرت علی شیر خدا کو بلایا، آپ فرمانے لگے ان سے بات کریں۔ تو حضرت علی شیر خدا گئے اور مسلمان ان بے ایمانوں سے بات چیت کی۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے جو بھی تمہارا جہد مطالبہ ہے وہ پورا کیا جائے گا، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ حضرت علی شیر خدا نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، ان کا مقام بیان کیا، اور مسلمان واپس ان کو بھیج دیا۔ اب جب واپس بھیجا تو وہ راستے ہی مڑ کے واپس آ گئے۔ انہوں نے آگے کیا کیا کہ مدینے کی جو گلیاں ہیں مسلمان ان میں وہ آگے بیٹھ گئے۔ اب ادھر مدینے کے لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں سب حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آگے ان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر ہے وہاں پر قبضہ کر لیا، اس کو گھیر لیا گھر کو، اور ایک ہی بات رکھی کہ اپنی کرسی چھوڑیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو مسلمان جتنے بھی مدینے پاک میں سربراہ سب نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ کسی بات پر نہ آئے، حتیٰ کہ یہاں تک حضرت علی شیر خدا نے بھی سمجھایا، وہ کسی بات پر نہ آئے۔ پھر مسلمان حضرت علی شیر خدا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ وہ کسی بات پر نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا کس حق پہ وہ مجھے اس عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کے پاس کیا حق ہے؟ تو
تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، آپ حکم دیں۔ تو مسلمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں نہیں، یہ مدینہ پاک ہے، یہاں پر ہمارے آقا کا روزہ ہے، اللہ کے حبیب یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ مدینے کی گلیاں خون سے بھر جائیں، میں ایسا امیر المومنین نہیں بننا چاہتا۔ تو مسلمان آپ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا اپنے بچوں کو فرما رہے ہیں کہ دروازے پہ کھڑی رہو، حضرت سیدنا عثمان غنی کو کوئی دشمن تکلیف نہ دے۔ باہر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے کھڑے ہیں اور مسلمان آپ کے جو پانی ہے وہ بھی بند کر دیا، آپ کے گھر میں دنیا کو روک دیا جانے کے لیے، یہاں تک کہ کوئی آپ کے گھر نہیں جا سکتا، آپ کے گھر جا سکتا۔ مسلمان مکے سے آپ کو پیغام آیا، آپ مکے تشریف لے آئے، شام سے پیغام آیا، آپ شام تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہاں پر میرے آقا ہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو مسلمان یہاں تک کہ آپ کے کچھ ساتھی ایسے تھے جن کی تعداد تقریباً 700 کے قریب تھی، وہ ہتھیار وغیرہ لگا کے مدینے پہنچے اور آگے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، ہم اپنی جانیں آپ کو قربان کر دیں گے۔ مسلمان آپ نے فرمایا نہیں، میں مدینے میں ایسا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ مسلمان آپ فوج بلا سکتے تھے، آپ نے نہیں بلائی۔ کیوں؟ یہ مدینے کی دھرتی ہے جہاں مصطفیٰ نے قدم دیے ہوئے، سبحان اللہ، یہ وہ در ہے جہاں مصطفیٰ نے قدم دیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، جہاں پر حور زینی ہوگی۔ سبحان اللہ، مسلمان جہاں پر پانی بند کیا گیا حکمران پہ جو امیر المومنین ہے، جو خدا کا قانون مصطفیٰ کے قانون کو نافذ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک کربلا کے ساتھ زمین تھی، وہاں پر ظالم قوم کا حکمران جو حسین پاک پر اور حسین کی اولاد پر پانی بند کر رہا ہے، ادھر ایک ظالم بے ایمان ایک نیک حکمران پر پانی بند کر رہے ہیں، ادھر 3 روز تک پانی بند ہوا، ادھر 40 دن پانی بند رہا اور کوئی بھی مسلمان نہ آپ کو کھانا دینے آتا۔ تو ایک دن آپ نے آواز دی حضرت علی شیر خدا کو کہ مجھے بڑی پیاس لگی ہے، تو حضرت علی شیر خدا پانی لے کے آئے تو ظالموں نے پانی بھی پہنچے نہ دیا، اور مسلمان کچھ مدد ساتھ کے گھر والوں میں آپ کے گھر میں آتی، وہ کچھ مدد کرتے، کچھ چھپا کے آپ کے گھر میں پہنچتے۔ مسلمان یہ دیکھو کون ہے، یہ دواد رسول ہے، سبحان اللہ، جس پہ اللہ بھی ناز کرے، جس پہ مصطفیٰ بھی ناز کرے، یہ پانی کو ترس رہا ہے، جو مسجد میں جانے کے لیے ترس رہا ہے، چاہتے تو ان کا مقابلہ ہو سکتا تھا، چاہتے ان کو جواب دیا جا سکتا تھا، پر نہیں، ادب مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کا ادب ہے
یہ گلیاں وہ ہیں جہاں پر مصطفیٰ نے قدم دیے، یہ فضائیں وہ ہیں جہاں مصطفیٰ نے سانس لیا۔ اب یہاں پر خون ریزی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان اب آپ اللہ کی بات میں رہتے ہیں، آپ قادیہ کو من اللہ نور غطاب مبین پڑھتے رہتے ہیں۔ مسلمان اپنی آپ کو ہر وقت خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں خدا کی رضا پانے کے لیے۔ اور ایک دن عبداللہ بن سلام چھپ کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، تو جا کے حال پوچھا، اپنے حال بتایا، تو مسلمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے رات کو آقا خواب میں ملے، اور فرمانے لگے عثمان کیا ان ظالموں نے تیرے گھر کو ڈیرے میں لے لیا ہے؟ کیا تجھ پہ پانی بند کر دیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، اور ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا عثمان اگر چاہے تو اللہ کی مدد آ جائے، اگر تو چاہے تو کل افطاری میرے ساتھ کر۔ سبحان اللہ۔ اور عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں آپ نے کیا چنا؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے مصطفیٰ کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ افطاری کو چنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے ان کے ساتھ افطاری کو چنا۔ مسلمان یہ دیکھو کچھ وہ ہیں جو دنیا چنتے ہیں، دنیا بناتے ہیں، یہ وہ ہیں جب چننے کے بعد آئے تو مصطفیٰ کو چنتے ہیں۔ خدا کی قسم جمعے کا دن 18 ذوالحج تھی، اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قادیہ کا من اللہ نور غطاب مبین۔ ان ظالموں نے دیکھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، مارے۔ آپ چھت پہ گئے، آپ نے فرمایا میرا قصور کیا ہے؟ عہدے پہ اس کو اتارا جاتا ہے جو دین سے پھر جائے، یا شادی کرنے کے بعد وہ بدکاری کرے، جہاں پھر اس کو جو نافرمانیوں میں ہو۔ میں نے خدا کے قانون کو نافذ کیا ہے، اس کے حبیب کے قانون کو نافذ کیا ہے۔ دیکھو میں دماد رسول ہوں۔ جب بھی آقا نے فرمایا میں نے مدینے کے کنویں لے کے دیے، میں نے مسجد میں جگہ لے کے دی، میں نے جنت البقیع کی جگہ لے کے دی، جو جو میرے آقا نے فرمایا عثمان نے وہ بھی کیا۔ تم میرے ساتھ یہ عداوت کیوں رکھتے ہو؟ کیوں مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمان ان پہ کوئی اثر نہیں۔ انہوں نے دیکھا یہ کہ مدینے کے لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اگر ہم نے تھوڑی سی کٹائی کر دی تو مدینے کے لوگ آ جائیں گے۔ مسلمانوں انہوں نے ساتھ والے گھر سے کچھ فردوں نے حملہ کیا، اور 4-5 فرد اندر آئے،
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو جب وہ اندر آئے تو آپ کی بیوی حضرت سیدنا نیلا تعالیٰ عنہ دیکھا تو مسلمان آگے ہو گئے۔ مسلمان انہوں نے آپ کی دونوں انگلیوں کو کاٹ دیا، یہ دونوں انگلیاں کاٹ دی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس آئے اور آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قد یقبل اللہ لو کتاب تعبیر پڑھ رہے تھے۔ مسلمان ان ظالموں نے آپ پہ حملہ کیا، اور جمعے کا دن مدینہ پاک کی سرزمین ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے، آپ کا خون قرآن پاک پر پڑا۔ خدا کی قسم، ایسی ہستی، ایسی شان اور مقام پا کے آنے والی، ساری زندگی مصطفیٰ کی خدمت کی، ساری زندگی خدا کے قانون کے لیے، مصطفیٰ کے قانون کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جو کچھ تھا وہ مصطفیٰ کے لیے تھا، مان تھا تو مصطفیٰ پر تھا۔ مسلمان اپنی ساری زندگی دین اور اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ آج وہ خون قرآن پاک کے ان صفوں پہ گرا۔ یاد رکھو، جہاں جہاں بھی کوئی شہادت پاتا ہے وہ زمین اس کی گواہی دیتی ہے۔ کوئی غلام جنگ احد میں شہید ہوا، کوئی بدر میں شہید ہوا، مسلمان یہاں پر یہ مدینے میں شہید ہو رہے ہیں، اور ان کا خون قد یقبل اللہ لو کتاب تعبیر میں پڑا ہوا ہے۔ جہاں پر وہ شہید ہوتا ہے وہ زمین اور جگہ اس کی گواہ بنتی ہے۔ جب قیامت کا روز ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، حضرت سیدنا عثمان غنی کی گواہی قد یقبل اللہ لو کتاب تعبیر دے گی۔ مسلمان یہ دیکھو، یہ کیسی شان ملی کہ جس کی گواہی اللہ کی پاک کتاب دے گی، جو پاک کتاب مصطفیٰ کے سینے انور میں آئی 23 سال، وہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنے گی۔ سبحان اللہ، کیسی شان پائی، کیسا مقام پایا۔ اور مسلمان ادھر کائنات کا مالک بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ مدینے کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے بارے میں یہ بے ایمان یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو تصور بھی نہ تھا۔ ہر آنکھ میں آنسو ہیں، ہر کوئی رو رہا ہے، اپنا سنبھالنا مشکل تھا ان کے لیے۔ ایسا حکمران کہاں سے ملے گا؟ اس کائنات کا مالک بھی اس کے ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ مدینے کی گلیاں سونی ہو گئی، وہ روشن چہرہ ان کی آنکھوں سے دور ہو گیا۔ خدا کی قسم، مدینے والے امتحان میں ہیں، مصطفیٰ بھی گئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی گئے، عمر پاک بھی گئے، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے۔ ان کی زندگی ان کے بغیر نامکمل تھی۔ مدینے کا احترام کیا، ان گلیوں کا احترام کیا۔ چاہتے تو مسلمان ان کو کٹا دیتے، اور نہیں، ادب مصطفیٰ ہے، اپنے آپ کو پیش کیا۔ مسلمان 82 سال کی اور رات کا وقت، اور آپ کا جنازہ لے کے گئے۔ کیوں؟ کہیں یہ بے ایمان
یہ نہ ہو لاش کوئی گستاخی کر دیں، مسمرات کو جنازہ اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ مسلمان یاد رکھو، جو حق میں ہوتا ہے اس کی شان اور مقام کو بلند کرنے والا اس کائنات کا مالک ہوتا ہے۔ یاد رکھو، نہ تو وہ بے خبر نہ اس کا بھی بے خبر ہے، وہ بھی ہر چیز جانے، مصطفیٰ بھی ہر چیز جانتے ہیں۔ وہ بے خبر نہیں، اس کو بھی خبر ہے، اس کو ادھر مصطفیٰ کو بھی خبر ہے۔ ایسی شان اور مقام پا کے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ خدا کے بھی ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کے بھی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھو، ہمارے آقا حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، ہیں اپنی قبر انور میں، پر دونوں جہانوں پہ نظر ہے، سبحان اللہ، بے شک دونوں جہانوں پہ مصطفیٰ کی نظر ہے۔ یاد رکھو میری بات، اس کائنات کا مالک وحی دیتا ہے کہ میرا محبوب جس جگہ پہ ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور جنت میں موت ختم۔ اللہ فرماتا ہے حاضر بھی ناظر بھی ہے، سبحان اللہ۔ کہ جہاں پر مجھے کہنا پڑے گا جدھر مرضی تر جائے سرکار خبر رکھ دے، سبحان اللہ۔ جدھر مرضی تر جائے سرکار خبر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ دعا جانت نظر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ دعا جانت نظر رکھ دے۔ تو مسلمان میرے آقا کو خبر ہے، اور یہ وہ ہے جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کی خدمت میں گزار دی، جو حکم مصطفیٰ کا ملا اس پہ تن من قربان کیا، دنیا کا مال نہیں دیکھا، مصطفیٰ کا در دیکھا، دنیا کا مال نہیں دیکھا، مصطفیٰ کا در دیکھا۔ خدا کی قسم یہ بات یاد رکھو، ایسی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو کہ تم پہ ناز کرے اس کائنات کا مالک بھی، اس پہ ناز کرے مصطفیٰ بھی۔ مسلمان مطلب بنانا چاہتے ہو تو خدا کو بناؤ، مطلب بنانا چاہتے ہو تو خدا کو بناؤ، مطلب بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو بناؤ۔ رشتہ جوڑو خدا سے، رشتہ جوڑو مصطفیٰ سے، رشتہ جوڑو اہل بیت سے، رشتہ جوڑو قادیہ کو من اللہ نور کتاب مبین سے۔ اپنا رشتہ بناؤ مصطفیٰ سے، بناؤ۔ کٹ گئے حضرت سیدنا عثمان غنی، رشتہ بنایا تو مصطفیٰ کے ساتھ، رشتہ چھوڑا تو مصطفیٰ کے ساتھ، نہ گھر دیکھا نہ باہر دیکھا، خدا کی قسم دیکھا تو صرف مصطفیٰ کا نام دیکھا، اپنا تن من مصطفیٰ پہ قربان کیا۔ جو بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا حضرت سیدنا عثمان غنی نے وہی کیا۔ مسلمان اپنا تن من قربان کر کے اللہ کے حبیب کو راضی کیا۔ سبحان اللہ، بے شک وہ جانتے تھے کہ خدا راضی مصطفیٰ پہ ہے، وہ جانتے تھے خدا راضی مصطفیٰ پہ ہے، سبحان اللہ، بے شک تو مصطفیٰ کو راضی کیا، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کو راضی کیا اپنا تن من قربان کر کے۔ تو میں یہاں پر کہوں گا ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، سبحان اللہ، بے شک ہم سے ذکر حضور
اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے لیے اور اللہ کے حبیب کے لیے کیا اور اللہ کے حبیب نے ان کی محبت کو قبول کیا، ان کی زندگی کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی نقش قدم پہ چلائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے جو زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری زندگی کو کامیاب فرمائے۔ آمین۔ آمین۔